اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے ملنے کے بعد دنیا میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں لگتی۔ ایمان کے بعد یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں انسان پر تکلیفیں نہ آئیں، مشقتیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، ایسا تو نہیں۔ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان کا جھیلنا اور ان کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کا یہ ایمان ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں جیسے ذکر فرمایا کہ مومن پر جو تکلیف اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی قسمت میں لکھ دی ہے، وہ اس کو آ کر کے رہے گی۔ جو راحت اس کو لکھ دی ہے، وہ راحت بھی پہنچ کے رہے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب راحت اور تکلیف اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی پھر راحت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور تکلیف سے بچنے کی تدبیر نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی کہ یہ اتنا وقت زندہ رہے، لیکن اس زندہ رہنے کے لیے انسان اسباب کے درجے میں بہت ساری چیزیں اختیار کرتا ہے۔ بیمار ہو جائے دوائی لیتا ہے، بھوک ہو کھانا کھاتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اپنا حفاظت کرتا ہے۔ جیسے یہ حفاظت اور یہ تدابیر اس کی زندگی کے حصے میں شامل ہے، اسی طرح سے مومن کے لیے راحت کی کوشش کرنا اور تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی اس کی زندگی میں شامل ہے۔ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اللہ کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس چیز کی خبر دے دی جاتی تھی کہ اس غزوے میں، اس جہاد میں اللہ آپ کو کامیابی دیں گے، فتح آپ کو ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کی تمنا نہ کرو، لڑائی کی تمنا نہ کرو، باوجود اس کے یہ جہاد فضیلت والا عمل ہے اور اللہ کی طرف سے
آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ اس میں کامیابی آپ کو ملے گی، لیکن پھر بھی آپ یہ فرماتے کہ لڑائی کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، کہ مجموعی طور پر تو یقیناً ہمیں غلبہ ہوگا، لیکن کوئی ایک انسان ہم میں سے ایسا ہو جو اس لڑائی میں تکلیف کو، پریشانی کو، مشقت کو برداشت نہ کر سکے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے یا خدا نخواستہ خودکشی کر لے، تو پھر تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان اور مومن کے لیے جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ تو باہر صورت ہو کر کے رہنا ہے، لیکن حکم یہ ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ پاک سے عافیت مانگے اور اسی کے لیے کوشش کرے۔ مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ ہر چیز کو اسباب کی نظر سے دیکھتا ہے، بس وہ ہر چیز کو اسباب کی نظر سے دیکھتا ہے، اور مسلمان اور مومن وہ ہر چیز کو خالق اسباب کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اسباب کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کہ یہ سبب اسی وقت کارآمد ثابت ہوگا جب تک اللہ کا حکم ہوگا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر یہ سبب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کچھ فرق نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن وہ کیسے ہی حالات کو نہ ہو وہ مایوس نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے حالات جو ہیں یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور ان حالات کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے، تو لہذا کوئی چیز بھی ناممکن نہیں، ممکن ہے، تو اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے مانگیں گے حالات بدل جائیں۔ کافر کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کافر جو ہے وہ حالات کو اسباب کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری صحت اللہ کے قبضے میں، بیماری بھی اسی کے خزانوں سے آتی ہے، صحت بھی اسی کے خزانوں سے آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی، بیماری کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی، صحت کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بیمار سے نفرت تو نہ کی جائے، بیمار سے نفرت نہ کی جائے، لیکن احتیاط کی جائے، احتیاط کی جائے۔ مثلا اگر کسی جگہ کوئی وبا پھیل گئی ہے تو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے ان لوگوں سے نفرت نہ کی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ عرض کا معاملہ کیا جائے، ہمدردی کا معاملہ۔ اب ہمدردی کس طرح؟ ہمدردی دو طرح کی ہے، مادی جسمانی اور قلبی۔ قلبی ہمدردی تو یہ ہے ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایسے دعا کریں جیسے ہم میں سے کسی کی اولاد خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ سے تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں بلکہ دل سے دعا نکلتی ہے، ایسے ہی ان مسلمانوں کے لیے جو کسی وبا میں، مصیبت میں مبتلا ان کے لیے دعا۔ یہ تو ہے قلبی ہمدردی، اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے وہاں جانا شرط نہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں لامتناہی، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا اجر و ثواب ہے۔ مثلا آپ دنیا بھر کے مسلمان کی ہمدردی
اپنے دل میں لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی دعا میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی نیت کریں، یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں میں اس کے پاس پہنچنے سے قاصر، میں اس تک مدد پہنچانے سے قاصر، یا اللہ پاک لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں، میں ان سب مسلمان بھائیوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں، اور میں دعا کروں۔ اس دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ آپ دیکھیے کیا ہم اس سے بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بڑا بھی، بوڑھا بھی، بچہ بھی، جوان بھی، ہر ایک کر سکتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے، وہ کسی بھی ملک کا نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ پاک جو جہاں مسلمان ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی حفاظت کر۔ تو اس دعا کی برکت سے دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اجر و ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ ہو کہ تکلیف بیماری اللہ کی طرف سے، لیکن احتیاط جو ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسی جگہ جہاں وبا پھیل چکی ہے، فرمایا وہاں نہ جائیں، نہ جائیں۔ جب وہاں نہیں جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ تعاون کیسے ہوگا، ہمدردی کیسے ہوگی؟ اس کی شکل یہ ہوگی کہ جو لوگ وہاں ہیں ان کے ساتھ معاونت کی جائے، مالی طور پر، دوائیوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، وہ وہاں رہتے ہوئے کام کریں۔ یا اگر ایسا کوئی ڈاکٹر لوگ ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے ان کی معاونت کر سکتے ہیں، تو ان کو اجازت ہے۔ ہر آدمی، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس ہمدردی پر اللہ کی رحمت بہت متوجہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ایک موقع پر انڈیا میں وبا پھیل گئی تھی، اس کو پلیگ کی بیماری کہتے تھے، کہ انسان کی بغل کے نیچے ایک تھوڑا سا نکلتا تھا، چند دن کے بعد اس کی موت ہو گئی، اور یہ اتنی وبا پھیل گئی تھی کہ ایک ایک دن میں ایک ایک علاقے میں 100 جنازے اٹھتے تھے، 200 جنازے اٹھتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حالات میں جب اس مریض کو جو مرنے والا ہے کوئی آدمی اس کے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، میں اور میرا چچا یعنی حضرت شیخ الحدیث اور ان کے چچا مولانا الیاس دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 100 آدمیوں کو غسل دیا کرتے تھے، غسل۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی میت کو غسل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو غسل دیا کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے دیا کرتے تھے، یہ اس وقت جب کہ کوئی ان کا قریبی رشتہ دار بھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمدردی، یہ خیر کا، حالانکہ حضرت بھی سمجھتے تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اب ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، اس طرح کی وبا جیسے آج کل وبا پھیل گئی، ایسی وبا جو ہے علماء نے لکھا کہ یہ وبا کافروں کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایمان والے اگر اس وبا میں انتقال کرتے ہیں، اللہ انہیں شہادت کی موت دیتی ہے اور اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے مطلب نہیں احتیاط چھوڑ دی ہے،
آج کل ہمارے اکابر نے، میں نے اصل میں بھی ذکر کیا تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے حضرت کا ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا، حضرت اس نے فرمایا کہ اس موجودہ حالات میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، جہاں جہاں بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں احتیاط کی جائے، احتیاط کم سے کم وہاں وقت روکا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسے حالات میں ائمہ مساجد کو چاہیے کہ وہ نماز مختصر پڑھائیں، لمبی نہ پڑھائیں، مختصر پڑھائیں۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا کہ ایسے حالات میں آپ گھر سے وضو کر کے جائیں اور گھر سے سنتیں پڑھ کے جائیں اور جا کر کے جماعت فرضوں میں شامل ہوں، فرض پڑھ کے فوراً وہاں سے واپس نکلیں اور سنتیں گھر میں آ کر پڑھیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے توکل میں کوئی کمی آتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نیکی اپنے شر سے دوسروں کو بچانا ہے، بہترین نیکی اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، کیا معلوم کہ میرے اندر بھی ایسی وہ جراثیم ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنت نفل نماز، فرمایا مسجد صرف فرض نماز کے لیے، مسجد صرف فرض نماز۔ اب دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں، کم و بیش جتنا عرصہ مجھے یہاں ہو گیا، آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ مسجد میں سنت نفل پڑھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے مسجد میں پڑھ سکتا ہوں، گھر میں نفل پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھ سکتا ہوں، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ اجر و ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرض صرف مسجد میں پڑھو، باقی سارے نوافل سنتیں بعد والی پہلے والی گھر میں آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ آپ ساری فرض مسجد میں اور سنتیں نوافل اپنے حجرے میں۔ آپ دیکھیں، آپ گئے ہیں حجرے میں اور مسجد میں کتنا فرق، ہمارے گھر میں اور مسجد میں کتنا فرق، تو کوئی فرق نہیں۔ ہم جو گھر میں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ اور آج کل تو صرف بات فضیلت کی نہیں، آج کل تو مسلمان کو تکلیف سے بچانا ہے، مسلمان کو اذیت سے بچانا ہے۔ حالات کا تقاضا نہیں، اللہ تعالیٰ بچائے برے حالات سے اور پریشانیوں سے۔ ذرا تصور کریں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ 1000 دفعہ بچائے، اگر یہ اور زیادہ پھیلتا ہے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور ہوگا ہماری دیش کیا ہے، ہماری دیش کیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی جمعے والے دن بھی بہت مختصر تھوڑے وقت کے لیے جائیں اور جا کر کے پڑھیں اور کھڑنا۔ اور یہاں تک کہا کہ جب وبا پھیل جائے تو پھر مسافہ بھی نہ کریں، صرف زبانی سلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ نہ ملاؤں۔ فرمایا کہ جو مسنون اعمال ہیں، مسنون اعمال جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے ان کو چھوڑ دیں، فرض اور واجب کو اختیار کریں۔ اب مسافہ کرنے کی سنت ہی ہے، فرض تو نہیں، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، لیکن کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، دوسرے کو لگ جائے۔ یہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے میرے ساتھ مسافہ کیا ہے جس کے ساتھ یہ ایسی تکلیف ہے۔ اب میں نے کسی بچے کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس بچے کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو نہیں، لیکن جہاں تک شریعت مطہرہ ہمیں گنجائش دیتی ہے اس کو اختیار کرنا لازم ہے، نہیں اختیار کریں گے تو گناہ گار ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی، دینی اعتبار سے انہوں نے ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی، کیونکہ ایسا ہے۔ آج ہمارے یہاں وفاق المدارس جس کے تحت تقریباً 30,000 مدرسے ہیں پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، 30,000 مدرسے بورڈ ہے وفاق المدارس،
جس کے تحت وہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے اس بات پر کہ اگلے ہفتے سے ایک تو ہفتہ آج ہے نا، اگلے ہفتے سے پیپر پورے پاکستان میں شروع ہونے تھے، بلکہ دنیا بھر میں پیپر شروع ہونے تھے کہ آیا یہ امتحان ہونے چاہیے یا ختم، اور کبھی امکان یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں، کیونکہ لاہور میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جو آج چند دن پہلے یہاں تشریف لائے تھے اپنی مسجد میں، انہوں نے اپنے مدرسے میں تمام طلباء کو چھٹی دے دی، فرمایا کوئی نہ رکے، سب چلے مسلمان کے گھروں میں جا کر کے دعاؤں کا دعاؤں۔ تو میری عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہم نے کیا کیا ایسے حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھ، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک صحابی ہیں، ان کو بچھو نے کاٹ دیا رات میں یا دن میں کسی وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے دن میں صبح میں یہ دعا پڑھی ہوتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا بچھو کی مجال نہ تھی کہ اس کو کاٹ لیتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا۔ ہمارے حافظ فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں جو ہیں ان کا اہتمام کریں، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اس کو پڑھیں۔ اور جو دعائیں ہیں، اور پھر سورہ اخلاص ہے 3 مرتبہ یہ، سورۃ الفلق ہے 3 مرتبہ یہ، سورۃ الناس ہے 3 مرتبہ یہ، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور سورہ مومن کی ابتدائی آیت میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک فرمایا پڑھ، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں، ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں، اللہ کے فضل سے بچے ہوئے۔ تو جو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو تو ہم اختیار کریں، اور اس کے اختیار کرنے میں نقصان کوئی بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ گویا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ہم تو محتاج ہیں، ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ ہماری حفاظت کریں، آپ۔ اس لیے بھائی، اور پھر ان حالات میں کوئی زیادہ پریشان بھی نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو کہ بھائی کوئی کام ہی نہ کریں، کام سارے کرنے، کام سارے کرنے ہیں، لیکن حفاظتی تدابیر ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ استغفار کو کیا جائے، کم از کم صبح و شام اگر پہلے 1 تسبیح کرتی ہیں تو 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ صدقہ خیرات کا اہتمام۔ یہ اللہ اپنے کرم سے حدیث میں آتا ہے الصدقہ تطفئ البلاء، فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو صدقہ کو صدقے کا اہتمام کیا، لیکن خدا خاص اگر انسان بیمار ہو جائے، میں کبھی کبھی گھر میں بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں خدا خاص انسان بیمار ہے، ہاسپٹل میں گیا، اب وہاں کئی سارے کام ہیں، ٹیسٹ ہیں، مثال کے طور پر اب وہ MRI ہے، ہم گئے، انہوں نے کہا کہ 3 دن جو ہے 3 دن کے بعد آپ کی باری ہے، 5 دن، اب ہم پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر اگر وہ ہمیں کہہ دیں کہ آپ 10 رکعت نفل پڑھیں، آج ہی باری آ گئی، 10 رکعت نفل پڑھیں، آج ہی باری آ گئی، تو سچ بتائیں 10 کیا آپ کہیں گے ابھی 20 پڑھتا ہوں، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے ڈاکٹر سے آپریشن کا ٹائم کیا، وہ کہہ رہا مہینے سے پہلے ٹائم، مہینے سے پہلے ٹائم، آپ پریشان ہیں، تکلیف میں، آپ کہتے ہیں مہربانی کریں جلدی جائیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی 20 رکعت نفل پڑھیں، آج آپ کو آج ہی کا ٹائم دے دیتا، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ وہاں پڑھ رہے ہیں اور یہاں
اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جب صبح اٹھے تو آپ پر 360 جوڑ جو آپ کے جسم میں ہیں ان کا صدقہ لازم ہے، ان کا صدقہ کریں۔ اور صدقہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ہر جوڑ کا صدقہ کون کرے گا؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے آنا، ہر قدم اٹھانے پر 1 جوڑ کا صدقہ، کسی کے اچھی بات بول دینا صدقہ، کسی کے ساتھ ہیلپ تعاون کر دینا صدقہ۔ فرمایا اگر صبح 2 رکعت نماز نفل جو ہم اشراق کے پڑھتے ہیں، اگر یہ پڑھ لیے، یہ چاشت کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو پورے اعضاء کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہاسپٹل میں دھکے کھانے کا ٹائم ہے، گران قدر فیسیں دینے کا ٹائم ہے، پریشانی اور ڈاکٹر کی جھڑکیں برداشت کرنے کا ٹائم ہے، لمبی لائن میں لگنے کا ٹائم ہے، صبح سے اٹھ کر کے وہاں جا کر کے پرچی لینے کا ٹائم ہے، انڈس میں جا کر کے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، سفارشیں لگواتے ہیں، اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں، صبح کی دعائیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، تسبیحات پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ یہ لمبے لمبے پیسے دینے کا، لائن میں لگنے کا اور پریشانی اٹھا کر کے ٹیکسی کر کے وہاں جانے کا، سفارشیں کروانے کا یہ ٹائم ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آپ کو روزگار دیا ہے، آپ کو بیماری سے بچا کر رکھا ہے، شکرانے کے 2 نفل پڑھ دو، ٹائم نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں۔ توبہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہر لمحہ، سچی بات یہ ہے، ہر لمحہ جو لمحہ ہمارا خیر سے گزر گیا، جو لمحہ ہمارا عافیت سے گزر گیا، اس لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ ابھی ہم عافیت سے بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، خدا نہ خواستہ اگلے ہی لمحے اگر ہمیں آ کر کے کہتے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، تو کیا ہوتا؟ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پیسہ گیا، راتوں کا سکون گیا، پریشانی۔ تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمیں بچایا ہے، اور یہ دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے، ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی دعاؤں کا یہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ کوئی بیماری نہیں، بیماری سے پہلے شکر کرنا سیکھیں، بیماری سے پہلے اللہ سے مانگنا سیکھیں، بیماری سے پہلے دعاؤں کا اہتمام سیکھیں۔ بیماری آ گئی پھر تو مطلب پڑا، جب مطلب پڑا تو اب تو ظاہر کی بات ہاتھ جوڑیں گے، اس کے بغیر اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا، یا اللہ آپ کا شکر، یا اللہ آپ کا شکر۔ اور جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور یہ بات طے ہے کہ حفاظت کون کرتے ہیں؟ میں اس کی مثال کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں، میری لائن اور ہے، آپ کی لائن اور ہے۔ فرمایا کہ مجھے موقع تو دیں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے کہ بولیں گے نہیں، جو میں کہوں گا آپ دیکھتے رہیں کہ بولیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی والے نے دیکھا کہ بڑے نیک لوگ ہیں، اس نے کرایہ نہیں دیا، کہا نہیں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، دل سے دعائیں کی، لیکن خضر علیہ السلام جیسے ہی کنارے پہ پہنچے کشتی کو توڑ دیا، اس کے تختے اکھیڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ولی آدمی کیا، یہ تو احسان فراموشی والی بات، اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی نے ہمیں کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، اور ہم کھانا کھانے کے بعد کیا کہیں گے؟ مہربانی، شکریہ، اللہ آپ کو جزائے کر دے، نہ کہ کھینچ کے گھونسا ماریں گے، چاروں دانت نکال دیے اس کے۔
ایسا تو نہیں کریں گے. حضرت یہ کیا آپ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی, ہم سے کرایہ نہیں لیا, ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے تھا, نہ کہ یہ کہ صلہ یہ کیا کہ کشتی توڑ. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے, کہا بھولو بھولو آئندہ نہیں. ٹھیک چل پڑے آگے. ایک بستی آ گئی, سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں, ہمیں کھانا دو, یہاں ہمارا کوئی ٹھیک ہے, ہوٹل ووٹل تو ہوتے نہیں تھے, تو لہٰذا آپ ہمیں ہماری میرے کو میں کہا ہم تو نہیں کرتے اس بات تمہاری, ہم تو تمہیں کھانا وانا نہیں دیتے, ہم تمہیں کھانا وانا نہیں دیتے. کہا بھائی اچھا. خیر موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ یہ کیا حرکت کی انہوں نے. خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی کی ایک دیوار تھی, تو جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے یہ دیوار, تو اس کو ریپیئر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا, انہوں نے کھانا نہیں دیا, تو ان کی دیوار کو ہم کو ریپیئر کرتے, ایک گھنٹہ اور دیتے تاکہ یہ بھی گر جائے, اور آپ ان کی دیواریں بنانے لگے. فرمایا حضرت نے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں کر سکتے. ایک موقع آگے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا معصوم سا بہت پیارا سا وہ کھیل رہا تھا, پکڑا اس کی گردن کو مروڑ دیا, اس کو مار دیا. یہ کیا حرکت ہے, اس بچے نے کیا قصور کیا؟ کہا میں نے تو کہا تھا کہ آپ بولیں گے اب میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے, آپ کی راستہ الگ میرا الگ. کہا اچھا وہ تو ٹھیک ہے, بتا تو دو کہ یہ کیوں ہوا. کہا ہاں یہ بتاؤ. فرمایا جہاں تک تو کشتی والے کا معاملہ تھا, کشتی والے کے ساتھ ہم نے نیکی کی, کشتی والے کے ساتھ ہم نے نیکی کی. کہا کیا نیکی کی؟ کہا نیکی یہ کی تھی کہ آگے ظالم جابر بادشاہ کھڑا تھا, جو کشتی صحیح سالم ہوتی وہ اس کو چھین لیتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی اگر ڈاکوں کی ٹیم کھڑی ہوئی ہو, جس کی نئی موٹر سائیکل ہو, رکھی گن لا گئی, اور جس کی پھٹکاری سی ہو پرانی سی, کہا چل رہی تیری خیر ہے تجھے لے کے کیا کرنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہا آگے ظالم جابر بادشاہ کھڑا تھا, جن کی کشتیاں ٹھیک اچھی ہوتی تھی ان کو وہ چھین لیتا تھا. اس کی کشتی کو میں نے نقصدار کر دیا ظالم جابر کے ظلم سے بچانے کے لیے, ظلم سے بچانے. اور بچے کو کہا, بچے کو وہ دیوار آپ نے کہا کہ وہ یتیموں کی گھر کی دیوار تھی, ان کے والدین نہیں تھے, اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے اس کی بنیاد میں خزانہ چھوڑا تھا. اگر وہ گر جاتی ان کا خزانہ لوگ لے اٹھتے, تو اس کی حفاظت کے لیے جو ہے اللہ نے ایسا کیا. وہ بچے کو کہا کہ اللہ اس کے والدین نیک تھے, اللہ نے ان کا ایمان بچانا تھا. یہ بچہ بڑا ہو کر کے کافر ہو جاتا, اور قریب تھا کہ ماں باپ بھی اپنے بچے کی محبت میں کافر ہو جاتے, اور اللہ نے اس بچے کی جگہ انہیں بچی دی, اور اس بچی سے کئی سارے نبی پیدا ہوئے, کئی سارے نبی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف آئی, یا ہمیں یہ پریشانی آئی, یا ہمیں یہ مصیبت آئی, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کے پیچھے ہمارے لیے خیر کتنی چھپی ہوئی ہوتی, اللہ کی طرف سے بھلائی کتنی چھپی. تو اس لیے میرے عزیزو دعاؤں کا اہتمام رکھیں, اور استغفار کا, اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کم از کم جن دنوں میں یہ صورتحال ہے 21 دفعہ یا 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ, لیکن مستقل معمول نہ بنائیں. یہ یاد رکھیں, مستقل معمول نہ بنائیں, وقتی طور پر جن دنوں میں یہ حالات ہیں یہ پڑھیں, اور آیت کریمہ پڑھیں تو پھر دوسری کی کثرت رکھیں, دوسری کی کثرت, اور اسی طرح استغفار اس کی کثرت کریں, اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اس کی کثرت کریں, اور اس موقع پر صدقہ اور خیرات کی کثرت کریں, اور پھر اسی طرح اس موقع